بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ٹی کیو ایم کا ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے جی. اس میں ہم بیسیکلی ہمارا لیکچر تو ہے ایڈورڈ ڈیمنگ سسٹم آف پروفاؤنڈ نالج. ایڈورڈ ڈیمنگ سسٹم پروفاؤنڈ نالج کا مطلب یہ ہے، اگر میں اس کی اس طرح بات کروں تو پروفاؤنڈ نالج کا یہ مطلب ہے کہ ایڈورڈ ڈیمنگ نے کس طرح یہ کہا کہ ہم کیسے ایسا سسٹم ڈیولپ کر سکتے ہیں جس سے آرگنائزیشن زیادہ سے زیادہ نالج جو ہے نا وہ گیٹ کر سکے، مثلا زیادہ سے زیادہ نالج کو لے سکے. ٹھیک. اب تو ایڈورڈ ڈیمنگ نے اس کے لیے کچھ ڈفرینٹ اپروچ مثلا بنائی ہے جسے ہم اکثر کرتے ہیں جی سینرجی اپروچ. اس کا بیسک کام ڈیمنگ کا یہ تھا کہ اس نے ڈفرینٹ فیلڈز کو اکٹھا کیا اور انٹیگریٹ کر کے اکٹھا کر کے اس کو مینجمنٹ کی فیلڈ میں لے کے آیا، تاکہ وہ مینجمنٹ کی فیلڈ میں آ کے اس نے کہا کہ اس کو اگر میں مینجمنٹ کی فیلڈ میں اپلائی کروں گا تو اس سے وہ ہوگا کہ انوویشن لے کے آؤں گا میں آرگنائزیشن میں، سسٹم کو بہتر کروں گا. آرگنائزیشن میں جتنی بھی پروڈکشن ہو رہی ہے یا سروس میں پروڈکشن ہو رہی ہے یا جتنا بھی کام ہو رہا ہے، یہ سارا کا سارا جو ہے وہ ان تھیوریز کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے جب وہ آئیں گی آرگنائزیشن میں تو سسٹم اور زیادہ بیٹر ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ریسرچ کو، تھوڑی سی ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا. اب مثلا وہ کیسے سمجھنا ہوگا؟ یہاں سب سے پہلے ڈیمنگ جو ہے وہ تھیوری آف نالج کی بات کرتا ہے کہ نالج جو ہے وہ کس تھیوری پہ ہے. اب تھیوری کیا ہے؟ مثلا کوئی بھی، مثلا آپ مینجمنٹ سائنسز میں آئیں یا کسی بھی جگہ پر آئیں تو ہم یہ کہیں گے کہ کسی تھیوری کے بغیر جو نالج ہے نا وہ نہیں، کیا کہتے ہیں کہ ویلیڈیٹی اس کی چیک کی جا سکتی، یا کسی تھیوری کے بغیر نالج ڈگ اپ نہیں کیا جا سکتا، اس کو نہیں لیا جا سکتا. اب پھر اس کے لیے کیا کیا؟ اس کے انہوں نے کہا جی جناب ایکسپیرینس بھی بڑی چیز ہوتی ہے. اس نے کہا جی ایکسپیرینس تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایکسپیرینس اس چیز کی کیا کہتے ہیں کہ جی نشانی نہیں ہے، کہ ایکسپیرینس اس چیز کا سائن نہیں ہے کہ جی جناب یہ جو نالج ہے، یہ جو تھیوری ہے، یہ جو نالج اس کے پاس ہے یہ اسی طرح ہماری آرگنائزیشن کے لیے بھی ٹھیک ہوگا. تو پھر ڈیمنگ نے اور اس کے ساتھ والے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جناب یہ جو تھیوری ہے یہ ایکسپیرینس سے بھی گیٹ کی جا سکتی ہے. مثلا تھیوری آپ جس طرح لٹریچر سے بھی گیٹ کر سکتے ہو، اس طرح کوئی بھی تھیوری کو ویلیڈیٹ کون کرتا ہے؟ وہ ایکسپیرینس کرتا ہے. جب آپ ایک چیز کو کنٹینیوسلی ہوتا دیکھیں گے اور آپ کہیں گے یہ ویریبل جب اس ویریبل سے ملتا ہے، اس کو مثلا جب کوئی سپلائی اور ڈیمانڈ یا پرائس اوپر نیچے ہوتی ہے تو ڈیمانڈ اوپر نیچے ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں جی یہ ایک تھیوری آف ڈیمانڈ ہے، ایک تھیوری آف سپلائی ہے جی. پرائس اوپر نیچے ہونے سے سپلائی بھی اوپر نیچے ہوگی پروڈیوسر کے پوائنٹ آف ویو سے. تو سب سے پہلے تھیوری کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی. اب بغیر کسی انڈرسٹینڈنگ کے، ہم بغیر کسی تھیوری کے اگر ہم چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے لگیں گے تو ڈیمنگ نے کہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک. اب تھیوری کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ ہے. مثلا ایک کاز ہے، بنتا ہے ایک، کیا کہتے ہیں کہ جی اس کا افیکٹ ہے کہ جب تک کاز نہیں ہوتا وہ کیا کہتے ہیں وہ کسی چیز پہ افیکٹ نہیں ہو سکتا. یہ جو کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ ہے اس کو ہم پریڈکشن مثلا لے کے آتے ہیں. ہم کہتے ہیں جناب یہ کازز ہیں، ان کازز کی وجہ سے یہ افیکٹ ہوگا، وہ ہم جو پریڈکشنز ہیں، وہ افیکٹس جو ہیں وہ ہم پریڈکٹ کر لیتے ہیں. اب تھیوری جو ہے نا وہ کچھ کوسچنز ہوتے ہیں جن کو بار بار ٹیسٹ کیا جاتا ہے ویلیڈیشن کے لیے. وہ جیسے مثلا وہ کوسچن ویلیڈیشن کے لیے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، ان کا ریزلٹ جو ہے جنرلائز ہو جاتا ہے، یا وہ ان پہ مثلا ویلیڈیشن بار بار ٹیسٹ کرنے سے اس کو پروو کر دیا جاتا ہے، تو پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں ایک تھیوری کا نام دے دیا جاتا ہے. اب بہت سارے کنسلٹنٹس ہیں، میتھڈز ہیں جو تھیوری کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں، جو تھیوری کو چیک کرتے ہیں. مثلا ہم اس کو کہتے ہیں جی سکسیس آف گراؤنڈڈ تھیوری. اب ہر مینیجرز کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ تھیوری کو کس طرح سیکھتا ہے، کس طرح اس کو لرن کرتا ہے اور کیسے پھر اس تھیوری کو اپلائی کرتا ہے. یہ ہر مینیجر اپنی اپنے وے سے وہ کیا کہتا ہے کرتا ہے. لیکن ہر مینیجر کی آج کے اس ماڈرن دور میں یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس پورے کے پورے سسٹم کو، سینیریو کو، کانٹیکسٹ کو سمجھے جس سسٹم، جس سینیریو میں تھیوری ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے یا تھیوری بیس ہو، تھیوری بن رہی ہوتی ہے. آگے ہم آتے ہیں سائیکالوجی.
دیکھیں ڈینم نے کہا جی کہ ڈینم کی بیسیکلی جو تھیوری تھی وہ لیڈرز کے گرد گھومتی تھی. ڈینم کہتا تھا ایک رول ماڈل ضرور ہونا چاہیے جو آرگنائزیشن میں وہ مینیجر ایز اے لیڈر ہو یا لیڈر ہو جو آرگنائزیشن میں لوگوں کو کسی خاص سمت کسی خاص گول کی طرف کسی خاص ڈائریکشن کی طرف لے کے چلے. اس نے کہا وہ جو لیڈر ہے اس کو سائیکالوجی آف پیپل جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب سائیکالوجی بیسیکلی کیا ہے، جب لوگ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں مثلا ڈفرینٹ سرکمسٹانسز میں، تو وہ انٹریکشن جو لوگوں کو امپلائیز کے درمیان ہوتا ہے ان میں ڈفرینٹ قسم کے بیہیویئرز یا ڈفرینٹ قسم کے ایٹیٹیوڈ یا ڈفرینٹ قسم کے کیا کہتے ہیں کہ جی وہ آؤٹ کمز آتے ہیں. سائیکالوجی ان بیہیویئرز کو ان ایٹیٹیوڈز کو ان آؤٹ کم کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتی ہے. ٹھیک، یعنی یہ سائیکالوجی ہے. تو بغیر سائیکالوجی کے کسی آرگنائزیشن میں آپ کسی بھی آرگنائزیشن کو جج نہیں کر سکتے. اب لوگ ایک دوسرے کے سے مختلف ہوتے ہیں اور ہر لیڈر کو مثلا جو لیڈر ہے اس کو یہ اویئر ہوتا ہے وہ مختلف لوگوں کو کسی ایک آرگنائزیشن میں کسی ایک گول کے پیچھے کیسے لے کے چل سکتا ہے. ٹھیک، اب وہ مثلا وہ اسی وقت لے کے چلے گا، اسی وقت وہ بیسٹ ریزلٹس دے گا جب وہ ہر شخص سے اس کی بساط کے مطابق کام کر سکے گا، لے سکے گا. جب وہ ہر شخص سے اس کی بساط کے مطابق یا اس کی وہ اپٹیمائز لیول پہ یا اپٹیمم لیول پہ اس شخص سے کام لے گا، اس کی صلاحیتوں کے مطابق، اس کے اندر جو کوالٹیز ہیں جو لیتھلنس ہے اس کے مطابق وہ کام لے گا، اس کی ایبیلٹیز کے مطابق کام لے گا، تو وہ پھر وہی وہ لیڈر بنے گا. اب کچھ مینیجرز کا خیال یہ ہے، کچھ مینیجرز یہ سپوز کرتے ہیں، بلکہ لیڈرز بھی یہ سپوز کرتے ہیں کہ لوگ انٹرچینجیبل ہوتے ہیں، ان کو انٹرچینجیبل ٹریٹ کیا جاتا ہے. انٹرچینجیبل کیا ہے؟ یہ جو ورڈ میں انٹرچینجیبل بول رہا ہوں یہ کیا ورڈ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ایک کام پرفارم کر رہا ہے، مثلا میں آج ٹی کیو ایم کا لیکچر پڑھا رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کل میری جگہ پر یہ کوئی اور آ کے پڑھانا شروع کر دے بالکل آپ لوگوں کو. تو یہ ہو سکتا ہے، لوگ انٹرچینجیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک جاب پہ کوئی ایک شخص کا کام کوئی دوسرا شخص بھی کر رہا ہوتا ہے. لیکن ایک چیز کو اور بھی ہے کہ وہ جو میں لیکچر لے رہا ہوں، میرا طریقہ لیکچر لینے کا ہو سکتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا وہ باقی دوسرے لیکچر سے. ٹھیک، یہ بھی چیزیں مثلا مینیجرز کو سوچنی چاہیے. لیکن اب ہوتا کیا ہے، انٹرچینجیبل جو ہے نا مینیجر کو ریسٹرکٹ کر دیتا ہے کہ وہ ایک ہی طرح کے کورسز جو ایک ہی طرح کے طریقے سے لے کے چلے. لیکن جو ماڈرن سائیکالوجی ہے مینجمنٹ کی وہ یہ کہتی ہے کہ جناب ہر شخص ڈیفرنٹ طریقے سے سیکھتا ہے، اس کی ڈیفرنٹ سپیڈ ہے، اس کا ڈیفرنٹ پرفارمنس لیول ہے. وہ لیڈر کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے اور وہ سسٹم میں اس طرح کی چینج لائے کہ وہ جو ہر شخص کے بارے میں کم از کم وہ جو اس کا سسٹم ہے وہ ہر شخص سے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرے، اور ہر شخص ہر امپلائی وہاں پہ یہ سمجھے کہ جناب وہ اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام ہو رہا ہے. پھر سائیکالوجی یہ بھی ہے کہ ہر شخص کی یہ انیٹ نیڈ ہے. انیٹ کا مطلب ہے کہ انٹرنلی نیچرلی ہر شخص یہ سمجھتا ہے، یہ سوچتا ہے، اس کی یہ ضرورت ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے ریلیشن شپ قائم کرے اور اس کی سیلف اسٹیم سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ قائم رہے. اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی سیلف اسٹیم کو تو پریفر دیتے ہیں لیکن جب وہ دوسروں کی کیا کہتے ہیں کہ جی وہ سیلف اسٹیم کی باری آتی ہے تو وہ اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ ہی سائیکالوجی جو ہے لوگوں کے ایٹیٹیوڈز کو بیہیویئر کو نرچر کرتی ہے، پریزرو کرتی ہے اور ان کو اس طرح مولڈ کرتی ہے کہ وہ پروفاؤنڈ نالج حاصل کر کے اس آرگنائزیشن کے لیے کام کر سکیں. چاہے وہ لوگوں کے ایٹیٹیوڈز کا نالج ہو، ان کے بیہیویئر کا نالج ہو، پروڈکشن کا ہو، آرگنائزیشن کی مینجمنٹ کا ہو، کسی بھی چیز کا نالج ہو. تو ڈینم نے اسی چیز کے بارے میں اسی چیز پہ کیا کہتے ہیں وہ کام کیا. اب وہ اگلے مثلا ویڈیو میں پھر ہم اس کو نا کیا کہتے ہیں وہ دیکھیں گے.